بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم پروگرام کو شرف قبول سے نوازیں اور اس کے فائدے کو چہار دانگ عالم میں پھیلا دے. اللہ تعالیٰ کچھ مقصد کی باتیں کہنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق سے نوازے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے لیے آپشن کھلا ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، سوالات سامنے لا سکتے ہیں. یہ موقع آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور ان پروگراموں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا کر سب کے لیے ان کو مفید بنانا اور معاشرے کی اصلاح، اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کا انتظام کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جب تک فکر مندی نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی انسان کو حاصل نہیں ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ دل میں ایک تڑپ پیدا ہو، ایک فکر مندی پیدا ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش انسان شروع کر دے، اس کو اپنے لیے ضروری خیال کرے. سب سے بڑی بیماری غفلت ہے. غفلت اللہ نہ کرے کسی میں پیدا ہو جائے، سستی اور غفلت، تو پھر راستہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دھیان اور فکر مندی، تڑپ اور جذبہ صادق، سچا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے تو کوئی کام مشکل نہیں رہتا، بڑی سے بڑی مشکل جو ہے نہایت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ پروگرامز اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر فکر مندی پیدا ہو اور ہمیشہ ہم دین پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ایک جستجو میں رہیں، تلاش میں رہیں، کوشش میں رہیں، مجاہدہ نفس کا ایک تسلسل قائم رہے. اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے اور زندگی سدھرتی سنورتی نہیں ہے. تو اس لیے روزانہ ماشاءاللہ ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم صحیح راستے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے. علم کے ذریعے فکر مندی پیدا ہوتی ہے، اصلاح کا جذبہ ابھرتا ہے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان میں ایک تلاش ہو، جستجو ہو، طلب ہو، فکر مندی ہو. تو یہ آپ کے سوال کے ذریعے فکر مندی ظاہر ہوتی ہے
آپ کے عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ذریعے ماشاءاللہ یہ اس جذبے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ سچا پکا اصلاح کا جذبہ اپنے اندر موجود ہے۔ دیکھیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان ذخیرہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، کہتے ہیں 10 لاکھ احادیث طیبہ کا عظیم الشان ذخیرہ موجود ہے۔ تو یہ احادیث طیبہ کا اتنا بڑا عظیم الشان ذخیرہ، اس کے پیچھے آپ کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جذبہ صادق، سچا اور پکا جذبہ اس کے پیچھے کار فرما نظر آئے گا۔ بے شمار احادیث طیبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، بس ہمارے لیے حدیث ہو گئی۔ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ او کما قال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت فرما دیجئے، ایسی نصیحت کہ میں اس سے، اور ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ جس پر میں عمل ہمیشہ کرتا رہوں، نہ اس سے کم کروں نہ اس سے زیادہ کروں، بس اسی پر میں رہوں، ایسی کوئی بات بتا دیں۔ تو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی کویسچنز کے نتیجے میں ہر طبقے حیات سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام اور انسانوں کے لیے وہ بے بہا فکری اور عملی رہنمائی فراہم ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں صراط مستقیم کا راستہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہو گیا، اور ایک عام انسان کے لیے جس کے اندر کچھ طلب پیدا ہو گئی، اس کے لیے کچھ عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور اس نے عمل روڈ میپ حاصل کر لیا، گائیڈ لائن حاصل کر لی، اور معاملہ آسان ہو گیا۔ بہت سارے سادہ لوح انسان ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہزارہ صفحات کا مطالعہ کرنے کی نوبت ان کے لیے نہیں آتی، نہ اس کا موقع ہوتا ہے، نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، نہ ان کا میدان عمل اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اپنے کام ہوتے ہیں، اور دین پر چلنا ان کے لیے کیسے آسان ہوتا ہے وہ اس کی حکمت جاننا نہیں چاہتے، اس کا فلسفہ معلوم کرنے کی خواہش ان کے دل میں نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی شک ان کے دل میں نہیں، شبہ ان کے دل میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ سیدھا ہم نے یہ دنیا کا جو عارضی دنیا کی زندگی ہے اس کو گزارنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فوراً جنت میں داخل ہو جانا ہے، اور اس کے لیے سیدھا آسان اور مختصر کوئی لائحہ عمل ہمیں بتا دیا جائے، ہمیں نہ شبہ کرنا ہے، نہ شکوک اور شبہات سے کوئی سروکار ہے، اور نہ اعتراضات ہماری عادت ہے۔ اس کے بجائے ہم نے بس گائیڈ لائن لینی ہے اور عمل کا راستہ معلوم کر لینا ہے، اور اسی پر زندگی گزار دینی ہے، اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی بھی اچھی طرح سمجھ لی، اور آخرت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی، اور بیکار کاموں کا جو نقصان ہے، بیکار باتوں کا جو نقصان ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ
شارٹ کٹ جنت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختصر الفاظ میں وہ راستے مختلف احادیث طیبہ کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ تو سوالات کے ذریعے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ موجودہ حالات میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس معاشرے میں موجود ہوں گے تو آپ کی موجودگی کی برکت یہ ہے کہ ایسا معاشرہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے پر عذاب نازل نہیں فرماتا اور عذاب نازل کر کے ہلاک نہیں کر دیتا۔ تو عذاب سے بچنے کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی زمانے میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا اور عذاب سے انسان کو بچا لیتا ہے، سوسائٹی کو بچا لیتا ہے، معاشرے کو بچا لیتا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے کہ جس انسانی سوسائٹی میں جناب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا وجود مبارک موجود ہو، ایسے ماحول میں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کی دعا کی برکت سے مکمل طور پر ہلاکت سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کی جو دعا ہے وہ قبول فرما لی ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں، نافرمانی اور غفلت کے نتیجے میں اور اللہ کے نافرمانیاں عام ہو جانے کے نتیجے میں پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر تباہ بھی کیا ہے، ہلاک بھی کیا ہے۔ تو پوری قوم کی مکمل تباہی اور ہلاکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے جھاڑو نہیں پھیرا، مکمل صفایا نہیں کیا، مکمل تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے کہ میری امت کو مکمل طور پر یا اللہ ہلاک نہ فرمانا، تباہ و برباد نہ فرمانا، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ لیکن وقتی، جزوی اور کچھ ہلاکتوں کے واقعات کے ساتھ عذاب کا آنا یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ عذاب آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سوسائٹی کو مکمل طور پر تباہ نہیں فرماتے، برباد نہیں کرتے اور عذاب ان پر نازل نہیں فرماتے۔ تو علماء کرام نے اتباع سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج جیتے جی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ حَيٌّ، لیکن جو دنیاوی حیات کے ساتھ جو زندگی ہے وہ دنیاوی حیات کے ساتھ زندگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ باقی نہیں رہی، آپ نے پردہ فرما لیا ہے اور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، عالم قبر میں آپ موجود، لہٰذا دنیاوی زندگی نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سوسائٹی میں ہمہ وقت دنیاوی حیات کے ساتھ جس طرح آپ موجود تھے اب موجود نہیں رہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے عذاب کے ٹلنے کی جو خوشخبری ہے اس سے تو ہم محروم ہو گئے،
اور بھی دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نہیں نازل فرماتا اور عذاب دے کر ہلاک نہیں کرتا جو استغفار کرنے والے ہوں۔ تو استغفار کے بارے میں نے چند باتیں پچھلے پروگرامز میں پیش کی ہیں کہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، فائدے ہیں، غیر معمولی اثرات ہیں، ثمرات ہیں، بے انتہا فائدے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت کے ذریعے کس طرح جو ہے ہمیں عذاب سے نجات مل سکتی ہے، اور استغفار ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، عذاب الہی کے دور ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، رزق وافر کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور بلاؤں اور وباؤں کے دور ہونے کا سبب بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ استغفار کی طرف مشغول ہو جائیں اور استغفار کو اپنا شعار بنا لیں، تو یہ فائدے انشاءاللہ تعالی حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دنیا میں موجود ہوں۔ یہ سبب تو اب بظاہر باقی نہیں رہا، آپ پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوسائٹی میں، ماحول میں، معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس کیا چیز ہمارے ماحول میں دلا سکتی ہے، یہ ذرا معلوم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت اگر کی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اگر بہت زیادہ کی جائے گی، اہتمام کے ساتھ کی جائے گی، تو اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہتا ہے اور آپ کی موجودگی کا احساس ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں باقی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک اور حسین سنتوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش ہمارے اندر پائی جائے اور سوسائٹی کا ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو اس بات کے لیے پابند بنائے کہ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، زندگی کے ہر مرحلے پر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کو اپنا معمول بناؤں گا اور مداومت اس کی اختیار کروں گا، ہمیشگی اختیار کروں گا اور معلومات حاصل کروں گا کہ پانی پینے کے وقت جو ہے کیا کیا سنتیں ہیں، سوتے وقت کیا کیا سنتیں ہیں، سفر کے لیے کیا کیا سنتیں ہیں۔ تو زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں اور آپ کی تائید ہیں، یعنی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں بلکہ سکوت اختیار فرمایا اور تائید کر دی، خاموش تائید فرما دی، تو یہ سب چیزیں حدیث میں داخل ہیں۔ اس سے جو ہے وہ حدیث ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے اور ایسی چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی سنت میں داخل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ٹال دیتا ہے، تو اس سلسلے میں درود شریف کی کثرت کرنا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، اور اس کی ایک مقدار یہ بتائی گئی ہے کہ روزانہ کم از کم انسان 100 دفعہ تو درود شریف پڑھے،
सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, इतना तो पढ़ लें। दुरूद शरीफ के लंबे सिग़े भी मौजूद हैं, कोई मुख्तसर कलिमा सीख ले, पढ़ लें। और इसके लिए सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ, इसको भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सबसे ज़्यादा मुख्तसर दुरूद शरीफ है कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। लेकिन एक मौके पर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे दुरूद शरीफ का जो तोहफ़ा है वो मेरी तरफ भेजा जाता है और मुझे पहुँचाया जाता है, लेकिन तुम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हो बहुत सारे लोग नाक़िस दुरूद शरीफ पढ़ लेते हो, सलात व सलाम का हदिया भेजते हो लेकिन उसमें नुक्स रह जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के पूछने पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह नुक्स क्या है? फरमाया कि तुम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ना शामिल नहीं करते। तो इसलिए मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, मामूल यह है कि मैं बहर सूरत आलिही व अस्हाबिही व आलिही, खुतबे के शुरू में हर जगह आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, बल्कि वो आला आलिही के का इजाफ़ा ज़रूर मैं करता हूँ। तो आप भी कर लीजिए, इससे इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने में जो कमी है उस कमी की तलाफ़ी हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी। तो एक तरफ तो दुरूद शरीफ का अमल कि इंसान रोज़ाना कम अज़ कम दुरूद शरीफ पढ़े, कोई मुस्तनद किताब हो, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के नाम से शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने रिसाला तसनीफ़ फरमाया है। फ़ज़ाइल आमाल के अलावा उनकी एक दूसरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ज़ाइल आमाल एक किताब अलग है उनकी, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की, और उसके अलावा एक किताब है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, उसका मुताला बहुत मुनासिब है। और शेख मखदूम हाशिमी सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है ज़रिअतुल वसूल इला जनाबिर रसूल, ये भी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ़ सीग़ों पर मुश्तमिल किताब है, ज़रिअतुल वसूल इला जनाबिर रसूल। और मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सक्करवी साहब, नाइब मुफ्ती जामिया दारुल उलूम कराची, उन्होंने दुरूद शरीफ के सीग़ों पर मुश्तमिल छोटे छोटे रिसाले भी तसनीफ़ फरमाए हैं। एक छोटा रिसाला भी उसमें मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल जो दुरूद शरीफ के अल्फाज हैं वो जमा फरमाए हैं। तो वो अमल की तरफ रग़बत दिलाने में हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सक्करवी साहब दामत बरकातुहुम अपनी मिसाल आप हैं माशाअल्लाह। बस अमल की लाइन पर लोगों को लाना और अमल की तरफ राग़िब करना और अमल के लिए आमादा करना, और बातों के बग़ैर हम तो बातें करते रहते हैं लेकिन वो अमल पर लगा देते हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। आज के दौर में बातें तो बहुत हो रही होती हैं लेकिन बाकायदा लोगों को अमल पर लगाया नहीं जाता। तो उनकी मजालिस में बैठकर इंसान के अंदर वलवला अमल ताज़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान जो है वो अमल की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो एक तरफ तो इत्तिबा दुरूद शरीफ की कसरत है, और दूसरा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के एहसास को ताज़ा करने के लिए हमारे माहौल में, माशरे में इत्तिबा सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी को ज़िंदा करना। तो इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है ये अगर समझ में आ जाए तो इत्तिबा सुन्नत हम ज़्यादा करेंगे, और उसके नतीजे में उम्मीद यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का एहसास बढ़ेगा
اور پھر عذاب دور ہوگا، وبائیں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید ہوں گی، لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔